اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کی شخصیت سے جو روحانی فیض امت کو مل رہا ہے اور قیامت تک ملتا رہے گا اس کے بارے میں انتہائی مختصر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں اگر کوئی چیز عزیز تھی، سب سے عزیز ترین تھی تو وہ اسلام تھا، کیونکہ اس اسلام کے لیے حضور علیہ السلام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی آل، اپنی اولاد، سب کچھ اس اسلام پہ قربان کر دیا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی اس قربانی کو چار چاند جو لگائے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے تربیت یافتہ شہزادوں نے، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگائے۔ تو حضرت فاطمہ کو یہ باطنی طور پہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام کہ جتنے بھی مبارک عظیم الشان صاحبزادے اور صاحبزادیاں تھیں ان میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک عظیم مقام اور مرتبہ حاصل تھا، اور آپ کی بارگاہ سے روحانی فیض کے لیے بڑی بڑی ہستیاں آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتی ہیں اور آپ کے وسیلے سے حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ آج بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب و برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، جنہوں نے معرفت کی منزلیں طے کر لی ہیں یا منزلیں طے کر رہے ہیں، جو وحدت کا جام پی رہے ہیں، ان کے پاس اگر بیٹھا جائے، ان کی گفتگو سنی جائے، ان کی صحبت سے کچھ اخذ کیا جائے تو وہ ایک بات پہ سب اہل باطن متفق نظر آتے ہیں کہ اگر کسی نے باطنی دنیا میں اپنا مقام پیدا کرنا ہے، کسی نے باطن کو صاف کرنا ہے، اپنے قلب و باطن کو صاف کرنا ہے، کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کا مرکز بننا ہے، کسی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے باطن کا فیض لینا ہے، تو اس کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا در پکڑنا پڑے گا، ان کی محبت کو اپنانا ہوگا۔ قدرت اللہ شہاب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ روحانی دنیا میں بھی اور پاکستان کی سیاسی دنیا میں بھی ایک مقام رکھتے تھے، آپ کی شعراء آفاق کتاب جو شہاب نامہ ہے، جس میں آپ کی زندگی کے تمام تجربات نقل ہیں، جس میں آپ نے روحانیات پہ بھی ایک خاصی گفتگو کی ہے، تو اس میں آپ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، کہ میرے باطن کی کوئی کیفیات نہیں بن رہی تھی۔ میں نے ایک جگہ نماز جمعہ ادا کی، دیہات کے عام مسجد تھی اور وہاں کے امام صاحب ایک دیہاتی انداز میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن انہوں نے پنجابی زبان میں کہا کہ جس نے بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچنا ہے، حضور علیہ السلام کا قرب حاصل کرنا ہے، تو حضور علیہ السلام کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بڑی محبت تھی۔ ان کے توسل سے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جاتا ہے تو وہ جلدی منظور ہو جاتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ یہ بات میرے دل میں تیر کی طرح لگ گئی، میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ نماز جمعہ ختم ہوا، لوگ چلے گئے، میں نے اسی مسجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل برائے اصال ثواب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پیش کیے، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ کا وسیلہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی لاڈلی بیٹی کا واسطہ کہ مجھے قبول کیجئے، مجھے باطن کی
دنیا سے اشکار کیجئے، مجھے باطن کا فیض عطا فرمائیے اور مجھے اس راستے میں قبول کیجئے۔ تو آپ شاب نامے میں پڑھ سکتے ہیں کہ قدرت اللہ شاب فرماتے ہیں کہ یہ عرض کرنے کی دیر تھی کہ اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعد مجھ پہ باطنی دنیا کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے اور میری روحانیت کی منزلیں طے ہونا شروع ہو گئی۔ تو یہ بہت ہی ماڈرن دنیا، قدیم ہمارے جتنے بھی علماء ہیں، مشائخ ہیں، جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں، ان کی تو پوری زندگیوں کا نچوڑ ہے۔ ان میں سے ہر ایک شخصیت نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں اتنا کچھ کہا ہے، بیان کیا ہے، لکھا ہے کہ اس کو اگر بیان کیا جائے تو وہ تو کئی نشستوں پہ، بلکہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو شان ہے ہم میں سے کوئی بیان نہیں کر سکتا، آپ کے فضائل کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ لیکن میں اس سوشل میڈیا کے سہارے قدرت اللہ شہاب صاحب کا ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو ان کو باطنی فیض ملا، اور میں آپ سب سے بھی گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عقیدت اور محبت اور مودت اس کو اتنا زیادہ اپنے اندر رچا بسا لیجئے، اتنا عشق اور اتنی محبت ہو کہ ان کے در سے ہو کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت میں چلے جائیں تو یقین جانیے ہماری منظوری ہو جائے گی اور ہماری حضوری والی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ لیکن آج ایک اور بدبختی اور بدقسمتی مسلمانوں کی یہ ہوگی کہ مسلمانوں نے اپنی شخصیات کو کچھ ایسی پراکسیز وار آ گئی ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نے شخصیات کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اور اہل بیت کے اندر کچھ تفریق کرنا شروع کر دی، حالانکہ اسلام کی جتنی بھی شخصیات ہیں سب کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی محبت کا مرکز الگ ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی جان نثار ہیں وہ اہل بیت میں سے ہوں، وہ اصحاب میں سے ہوں، سب بے مثل و بے مثال ہیں، جن کے ساتھ جو بندہ اپنا تعلق قائم کر لے گا وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پا جائے گا۔ لیکن اس گھرانے کی کیا شان ہے کہ جس گھرانے نے حسین پال کے زمانے کو دیا۔ اگر ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں اپنے آپ کو ڈال لیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں، ان کی سیرت سے بالخصوص ہماری جو مسلمان خواتین ہیں، نہ صرف مسلمان خواتین بلکہ پوری دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں، اگر وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، ان کی شخصیت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلامی دنیا کے اندر حضرت فاطمہ کا کیا مقام ہے، اور حضرت فاطمہ نے عورتوں کے حقوق کے لیے، انسانوں کے حقوق کے لیے، اور ان عورتوں کے لیے جو مظلومی کی زندگی گزار رہی ہیں ان کے لیے بتایا ہے کہ کس طرح ہاتھ سے محنت کر کے آپ پردے کے اندر رہ کر اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے روحانی طور پر، باطنی طور پر اور معاشرتی طور پر اپنا ایک مقام بنا سکتی ہیں۔ میں سب اپنی معاشرے کی خواتین سے گزارش کروں گا کہ ضرور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، اور آج وقت اس کی تقاضا کرتا ہے، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم حضرت فاطمہ کی تعلیمات کو خواتین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں میں جتنی بھی خواتین ہیں ان کو حضرت فاطمہ کا اسوہ حسنہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔